حتیٰ فرشتوں کو بھی جنہوں نے سلیقہ عبادت دیا ہو، بتایا ہو کہ کیسے اللہ سے بات کرنی ہے۔ مولا سے سوال ہوا، حضرت نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اور پھر حضرت نے اس آیت کو تلاوت فرمایا، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے خلق کیے گئے ہو، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور ہم ہی اسی مٹی میں تمہیں واپس پلٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوسری مرتبہ تمہیں اسی مٹی سے باہر بھی ہم ہی نکالیں گے۔ مولا فرماتے پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، اور دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ دو سجدے کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا آئے کہاں سے ہو، جاؤ گے کہاں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلا سجدہ ہماری ولادت کو یاد دلا رہا ہے، مٹی سے بنے ہو۔ دوسرا سجدہ ہماری موت کی یاد دلا رہا ہے، مٹی میں واپس جاؤ گے۔ یہاں اگر میرا مجمع، میرا محترم سامع ایک جملہ اور مجھ سے ہدیہ لے لے، پہلا سجدہ ولادت کی یاد دلا رہا ہے، مٹی سے بنے ہو۔ دوسرا سجدہ موت کی یاد دلا رہا ہے، مٹی میں واپس جاؤ گے۔ ان دو سجدوں کے درمیان قیام کو زندگی کہتے ہیں۔ اتنی سی زندگی ہے، اور یہ زندگی کتنی ہے بھائی؟ دو سجدوں کے درمیان جو قیام ہے وہ کتنی دیر کا ہے؟ ابھی آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، سارا مجمع مصلوں پر بیٹھا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی ہم روزانہ اس بات کو دہراتے ہیں، روزانہ ہمیں اس بات کو گویا محسوس کر سکتے ہیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے، اس استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ فقہاء علماء بیان کرتے ہیں ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ تم آنینا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پوری طرح اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اور پھر دوبارہ سے سجدے میں چلے جاؤ۔ وہ پوری طرح کا اطمینان کسی کو 1 سیکنڈ میں حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ پوری طرح کا اطمینان کسی کو 2 4 5 سیکنڈ میں حاصل ہوتا ہے، اور ممکن ہے کوئی ایسا شخص بھی ہو کہ جیسے کچھ اور دیر بھی بیٹھنا پڑے، مگر بہرحال کتنی 10-15 سیکنڈ کا قیام ہوگا دو سجدوں کے درمیان۔ یہی زندگی ہے، اور جو اتنی مختصر زندگی ہے وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ زندگی یعنی استغفار۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ طلب غفران الہی، توجہ، زندگی یعنی استغفار۔ موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی طرح کی گفتگو کروں گا۔ زندگی یعنی طلب غفران، اللہ کی مغفرت کی طلب، اللہ کی توجہ کی طلب، اللہ کی عنایات کی طلب، اللہ کے کرم اور اس کے رحم کی طلب۔ یہ مسلسل انسان حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت بھی میں اور آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو ہمارا مطلب اور ہمارا مقصد طلب غفران ہے، استغفار ہے۔ یہ استغفار کی ایک تصویر ہے۔ یہ جو مجلس اعزا ہے نا، اس وقت جو آپ بیٹھے سن رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، یہ استغفار کی ایک تصویر ہے۔ استغفار بعض اوقات الفاظ کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات کوئی عمل ہوتا ہے، کوئی کیفیت ہوتی ہے، یعنی طلب مغفرت، طلب غفران، طلب توجہ، اللہ کی توجہ کی طلب۔ مجھے ایک جملہ اور یہیں ہدیہ کرنا ہے کہ یہ جو اس وقت استغفار ہو رہا ہے، اچھا میں ان بچوں کے لیے تسلی کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ استغفار کا ہرگز تعلق گناہوں سے نہیں ہے، شاید یہی کہنے کی ضرورت ہے، ورنہ بعد والے جملے میرے ضائع ہو سکتے ہیں۔ استغفار کا ہرگز مطلب گناہوں سے توبہ نہیں ہے۔ استغفار وہ کرے جو گناہ کرے، استغفار وہ کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے، استغفار کرنے والا تو وہ ہوتا ہی وہ ہے جو گناہ کرتا ہو، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ استغفار کا گناہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر استغفار کا گناہ سے کوئی تعلق ہوتا
تو کبھی بھی انبیاء اور ائمہ استغفار نہ کرتے. انبیاء اور ائمہ کا استغفار کرنا یہ خود دلیل ہے کہ جو صاحبان عصمت ہیں وہ استغفار کیوں کر رہے ہیں. استغفار تو توجہ کی طلب ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ محمد. اور توجہ ہر ایک پر ایک جیسی نہیں ہوتی. توجہ ہر ایک پر ایک جیسی نہیں ہوتی. توجہ کیفیت بدلتی رہتی ہے جو طلب غفران اور استغفار کر رہا ہو اس کی نسبت سے. آپ کے نزدیک اگر یہاں پروفیسر اور اساتذہ تشریف فرما ہے تو کلاس کے اندر کیا آپ کی توجہ، میں استادوں سے بات کر رہا ہوں، کیا آپ کی توجہ کلاس کے اندر سارے طالب علموں سے ایک جیسی ہوتی ہے؟ سارے طالب علموں سے، مدرسہ ہے نا، کلاسیں مدرس ہے نا، یہاں ہر استاد کا اپنے شاگردوں کی طرف توجہ ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے. کیوں ایسا؟ اچھا چلیں مدرسے کے طالب علم نہ صحیح، کچھ تو تشریف فرما ہے ذوی الاحترام، مگر طالب علم تو سبھی بیٹھے ہیں نا، کالج یونیورسٹی کے اسکول کے طالب علم بیٹھے ہیں نا. استاد کی ہر شاگرد کی طرف توجہ ایک جیسی نہیں ہوتی. موٹی سی مجھے خود سوچئے، میرا ساتھ دیجئے، کیا اساتذہ کی توجہ طالب علموں کی طرف ایک جیسی ہوتی ہے؟ جواب آئے گا نہیں. وہ جو توجہ ایک جیسی نہیں ہوتی اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب وہ خود طالب علم ہے. تو وہ توجہ ہے، وہ جو طالب علم ہے نا وہ سبب ہے کہ استاد کی توجہ کسی کی طرف زیادہ اور کسی کی طرف کم. یعنی اگر طالب علم استاد کی نگاہوں میں مطلوب اور مقصود ہو جائے تو پھر استاد کی توجہ بھی اس کی طرف بڑھنے لگتی ہے. اب جس کی توجہ شدید ہو جاتی ہے اسے معصوم کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی میں نے تھوڑا سا جلدی میں نتیجہ دیا ہے، اس لیے میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، میں آپ سے توجہ اور چاہوں گا. جس طالب علم کی، بھئی یہ تو طے ہے نا، انبیاء ائمہ خود سرکار دو جہاں خود مولا علی اللہ کے شاگرد ہیں. اس باب میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ہمارے پاس اتنی احادیث ہیں کہ ائمہ اہل بیت یہ ارشاد فرمائے کہ ہم اللہ کے تلامذ ہیں، شاگرد ہیں. اللہ کے شاگردوں میں سب سے پہلے شاگرد کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، سب سے بڑے شاگرد کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اور سرکار دو جہاں کے بعد اگر اللہ کا کوئی سب سے بڑا شاگرد ہے تو اسے علی کہتے ہیں. یہ مولا نبی اور مولا علی اللہ کے شاگرد ہیں. نحن تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں. یعنی جسے اللہ نے پڑھا دیا ہو اسے کوئی ملا پڑھائے گا؟ اسے دنیا کا کوئی جاہل پڑھائے گا؟ جب اللہ کے پڑھانے کے بعد کسی میں دم ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں پڑھائے جنہیں اللہ نے پڑھایا ہے، تو اب یہ کیسا سوال ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انہیں نہ تو کسی سے پڑھا ہی نہیں ہے، تو کوئی اس قابل ہی نہیں تھا جو علی اور نبی کو پڑھاتا. یہ جو مولا علی نے فرمایا نا کہ من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. جہاں یہ قول اساتذہ کی تعظیم کے لیے سمجھ میں آتا ہے، وہاں یہ قول علی کا دعویٰ ہے کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ صلوات. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یعنی اللہ کے شاگردوں میں سب سے بڑے شاگرد یہ 14 ہیں. یہ 14 اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، اور جب اللہ کے ہاں سے پڑھ کر آئے ہیں اور اللہ کے پہلے شاگرد ہیں، اللہ کی پہلی صنعت ہیں، اللہ کی پہلی مصنوع ہیں، اللہ کی پہلی مخلوق ہیں، اللہ کے پہلے مقرب ہیں، تو پھر توجہ طالب علم اپنی طرف کرواتا ہے. بس جس کی طرف استاد کی توجہ اتنی شدید ہو جائے، بھائی میں نتیجہ خیز جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، یہ استاد یعنی اللہ
استاد یعنی اللہ کی اس گھرانے پر شدید توجہ ہی کو عصمت کہتے ہیں۔ یہ جو عصمت ہے نا، عصمت مکمل نظارت، مکمل توجہ، مکمل توجہ سبب ہے کہ ایک بال برابر بھی ان کی زندگی میں خطا کا گزر نہیں ہے، ایک بال برابر بھی ان کی زندگی میں گناہ کا گزر نہیں ہے۔ جی، جس پر اللہ کی اتنی توجہ ہو، جن پر اللہ کی اتنی توجہ ہو، ان کے ہاں خطا کا گزر نہیں ہوگا۔ تو اب اگر میں اس مقدمے کے بعد ایک اور نتیجہ دے دوں کہ جس پر اللہ کی اتنی مکمل توجہ ہو کہ توجہ کی خاطر، توجہ کی وجہ سے ان کے ہاں بال برابر بھی خطا کا گزر نہ ہو، توجہ چاہوں گا، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جی، یہ گھرانہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو جملہ ہے نا، کر ہی نہیں سکتا، اس کے دو مطلب ہیں، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یا یہ جملہ ایک مرتبہ تو وہاں ادا کیا جاتا ہے کہ جہاں اجبار ہو، مجبوری ہو، اختیار ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں کچھ دیر کے لیے صرف مثال کی دنیا میں آ رہا ہوں۔ نابینا کسی نامحرم کو نہ دیکھتا ہو، کون سا کمال ہے؟ نابینا کسی نامحرم کو گھور کے نہ دیکھتا ہو تو کون سا کمال ہے؟ کیا کمال ہے اس کا؟ اس لیے کہ اس کے وہ مجبور ہے۔ ہاں، خوب آنکھیں چلتی ہوں، خوب گھومتی ہوں آنکھیں، اور وہاں نہ گھومتی ہوں جہاں حرام ہو، تو پھر تعریف ہوگی کہ بھائی یہ ہیں جو صاحب تقویٰ ہیں، یہ ہیں جو متقی ہیں، یہ ہیں جو پرہیزگار ہیں، کہ ان کی آنکھیں ہر جگہ چلتی ہیں مگر وہاں نہیں چلتی جہاں گناہ ہو۔ تو یہ ہے اختیار۔ تو وہ مجبوراً گناہ نہیں کر رہا، یہ اختیاراً گناہ نہیں کر رہا۔ اب وہ اس کو لیے کہا جائے گا کہ وہ نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو خوب دیکھ سکتا ہے اس کے لیے بھی کہا جائے گا یہ نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو اس کے لیے جملہ استعمال ہو رہا ہے کہ نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ مجبوری کی علامت ہے، اعلان ہے، اظہار ہے۔ اور جب یہاں جو اس کی آنکھیں خوب چلتی ہیں مگر تقویٰ و پرہیزگاری اس کی زندگی کا گویا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کی زندگی کی نشانی علامت ہے، اور اس کے لیے کہا جائے کہ یہ نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتا، یعنی آپ کو اتنا اطمینان ہو اس کے تقویٰ کی بنیاد پر، اس کی پرہیزگاری کی بنیاد پر آپ کو اتنا اطمینان ہو کہ آپ سکون سے کہہ دیں کہ وہ نامحرم کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ مجبوراً دیکھ ہی نہیں سکتا یا اختیاراً دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تقویٰ کی اتنی طاقت ہے کہ گناہ یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ مجبوراً نہیں ہے، ان اختیارن ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ زینی صاحب، اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی مکمل توجہ جن ہستیوں پر ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کا کمال ہے توجہ۔ تو عزیزو، ساری بحث، ساری کوشش، ساری تقدو، ساری محنت، حتی تعلیمات انبیاء، کتب آسمانی، خاص طور پہ قرآن مجید، انبیاء کرام، ائمہ اہل بیت سرکار دو جہاں مولا علی، سب کی توجہ اس بات پر ہے، توجہ چاہوں گا، سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ توجہ ہو جائے۔ سارا مسئلہ ہی توجہ کا ہے۔ جب میں اور آپ محتاط رہتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں، احساس کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی میں خطا نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی، مسائل پیچیدہ نہیں ہوتے، الجھنیں بڑھتی نہیں ہیں۔ لیکن جہاں بے توجہی ہوتی ہے وہاں مسائل ایجاد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ جو توجہ ہے،
یہ جو خیال ہے، یہ گویا وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے تعلیمات آسمانی کا، کہ کسی طرح اللہ کی مخلوق کو، کسی طرح انبیاء کی امت کو، کسی طرح سرکار دو جہاں کی امت کو، کسی طرح علی کے شیعوں کو ہمیشہ متوجہ رکھا جائے، ان کی توجہ مرکز سے ہٹنے نہ پائے۔ یہ صبح بھی وہی جملے تھے مؤذن صاحب کے، ظہرین کے اندر بھی وہی جملے، مغربین میں بھی اذان میں وہی جملے۔ ارے بھائی، ہر اذان کے جملے بدل دیتے۔ یہ دن میں مثلاً 5 مرتبہ نماز کے لیے، مثلاً ہر نماز کے لیے اس اذان کے ایک جملے کو بھی تبدیل نہیں کر رہے۔ میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں نا، وہ جو تبدیل نہیں کرتے ان سے بات ہو رہی ہے نا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ جی، ہم جب آج لاہور اترے تو ہمارے بعد 20 منٹ بعد اترنے والے جہاز نے تو خوب جھٹکے لیے، مگر ہم 20 منٹ پہلے اتر گئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، کراچی سے تو نہیں لایا ہمیں، مگر بہرحال ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لاہور میں شروع ہو گئیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بات بہت روشن ہے۔ سارا مسئلہ جو کا ہے، سارا مسئلہ احساس کا ہے، سارا مسئلہ غور کا ہے، احساس کا ہے، سارا مسئلہ انسان کی اس مرکز کی طرف اپنے آپ کو مرکوز رکھنے کا ہے۔ یہ صبح بھی وہی اذان، دوپہر میں بھی وہی، شام کو بھی وہی جملے، نماز بھی وہی۔ خبردار ایک حرف آگے پیچھے مت کرنا، وہی جملے بولنے، ایک ہی بات بار بار، ایک ہی بات بار بار۔ جی، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال کربلا کا تذکرہ، ہر سال وہی بات، تمہیں سال بھر بعد تمہیں وہی بات پسند نہیں ہے، تم دن میں 5 مرتبہ وہی بات کرتے ہو۔ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ فلسفہ ہے توجہ، احساس۔ میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، رحم اللہ عمران، اللہ اس شخص پر رحمت نازل کرے، من علم من عین الی عین فی عین، جو جانتا ہے، متوجہ ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں جائے گا اور کہاں ہے۔ کتنا مختصر میپ دیا ہے، کتنا مختصر ایجنڈا دیا ہے، کتنا مختصر سا ہمیں کام دیا ہے۔ بس یہ 3 باتیں جان لو، آئے کہاں سے ہو، جاؤ گے کہاں، ہو کہاں۔ آئے کہاں سے ہو، ہم یہاں کے نہیں ہیں بھائی، زمین ہمارا وطن نہیں ہے، ہم زمینی لوگ نہیں ہیں، ہم زمین کے رہنے والے نہیں ہیں۔ جی، آپ اگر لذت لینا چاہیں جملے کی تو ہم زمینی لوگ نہیں ہیں، ہم آسمانی لوگ ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، ہمارا یہ وطن نہیں ہے، ہم خاکی لوگ نہیں ہیں، ہم زمینی لوگ نہیں ہیں، ہم آئے کہیں اور سے ہیں۔ ہم جہاں سے آئے ہیں وہ بھائی عرش ہے، وہ جی عالم انوار ہے، وہ عالم ملکوت ہے، ہم ملکوتی لوگوں کی اولادیں ہیں۔ ہمارے جد حضرت آدم ملکوتی تھے، زمین ان کا وطن نہیں تھا، وہ یہاں بھیجے گئے تھے، اور جسے بھیجا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جسے نکالا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ ہم بھیجے گئے لوگ ہیں، ہم نکالے گئے لوگ نہیں ہیں۔ جی، ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں،
شیطان کو نکالا تھا، آدم کو بھیجا تھا، لہذا بھیجے گئے ہیں تو پھر اس بھیجے جانے میں خود ایک پیغام ہے۔ آپ کی والدہ، آپ کی بڑی بہن، آپ کی اہلیہ، آپ کی گھر کی کوئی خاتون، جائیے ذرا سپر مارکیٹ سے جا کر فلاں چیز ایک لسٹ پکڑا دی کہ لے آئیے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو کوئی دوست مل گیا، اس نے کہا چائے ہمارے ساتھ پی لو، معلوم وہاں چلے گئے، وہاں لمبی گفتگو ہو گئی، بھول ہی گئے کہ کسی کام پر بھیجے گئے تھے۔ تو جسے بھیجا گیا ہوتا ہے نا، بھیجنے والا رابطہ کرتا ہے، وہ رابطے میں آتا ہے۔ کہاں رہ گئے؟ دیر ہو جائے گی تو ہڈیاں کیسے چڑھے گی؟ وہ رابطہ کرتا ہے، وہ رابطے میں رہتا ہے، اسے انتظار ہوتا ہے۔ خود بھیجے جانے کے اندر پیغام یہ ہوتا ہے کہ بھیجا اسی کو جاتا ہے جو اس کام کے قابل ہوتا ہے۔ کبھی بھی بچے کے ہاتھ میں وہ کام نہیں دیا جائے گا، کبھی بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں جس پر اعتبار نہ ہو وہ کام نہیں دیا جائے گا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ یہ پیغام ہے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم بہت ہی روحانی اور نورانی جگہوں کے رہنے والے ہیں جی۔ اور پھر جنہیں بھیجا تھا، جو وہاں کے تھے، وہ جب چاہتے تھے وہاں چلے جاتے تھے جہاں کے تھے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو، بات جا رہی ہے تو۔ جب دل کرتا تھا وہاں چلے جاتے تھے۔ لہذا روایت کہتی ہے کہ نبی کو صرف ایک مرتبہ معراج نہیں ہوئی، سرکار صرف ایک مرتبہ معراج پر نہیں گئے۔ قرآن میں جس معراج کا تذکرہ آیا ہے وہ آفیشل سفر تھا، وہ سرکاری سفر تھا، پورے پروٹوکول کے ساتھ گئے ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ جو ان کا آنا جانا قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ سرکاری سفر تھا، ورنہ تو جب دل کرتا تھا چلے جاتے تھے۔ علامہ مجلسی نے تو 100 سے زیادہ معراجیں سرکار کی لکھی ہیں۔ علامہ ذیشان درجوادی نے 2 مصروں میں کیا خوب کہا ہے کہ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج جی۔ ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہم کہیں جائیں گے۔ جہاں جائیں گے اس کے بارے میں بھی پتا ہو کہ ہم کہاں جائیں گے، اور جہاں ہیں یہاں کی محنت کی بنیاد پر وہاں جائیں گے۔ جتنی جیسی محنت یہاں ہوگی ایسے ہی ہمارا کل بہتر ہو جائے گا۔ آج کچھ کر لو تاکہ کل بہتر ہو جائے۔ آج آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں نا بیٹا پڑھ لو تاکہ کل تمہارا بہتر ہو جائے۔ اس وقت ہم مجلس میں بھی شاید اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہمارا کل بہتر ہو جائے۔ ہمارے کل کو قبر کہتے ہیں، ہمارے کل کو برزخ کہتے ہیں، ہمارے کل کو وادی السلام کہتے ہیں، ہمارے کل کو آخرت کہتے ہیں، ہمارے کل کو قیامت کہتے ہیں، ہمارے کل کو جنت کہتے ہیں۔ ہم کل کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ منہا خلقناکم، اس مٹی سے بنے ہو، وفیہا نعیدکم، اسی خاک میں واپس جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے تمہیں ہم باہر نکالیں گے اور پھر کہیں بھیج دیں گے کہ جہاں ہمیں بھیجنا ہے۔ عزیزو، یہ دنیا سب سے زیادہ جسے جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ کہاں سے آئے ہیں یہ بحث بہرحال ہے، کہاں جائیں گے یہ بات توجہ کی طالب ہے، مگر کہاں ہیں اس پر توجہ دینی ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ یہ جو جگہ ہے نا، 2 باتیں کروں گا اپنے بچوں کے لیے، ان کم سن ساتھیوں کے لیے، ان پاکستان کے مستقبل کے لیے، اس اسلام کے مستقبل کے لیے۔ یہ تشیع کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے نا سامنے، اکثریت نوجوانوں کی بیٹھی بھی ہے، اور جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مولا علی کی محبت میں جوان ہیں، تو سارے جوانوں سے بات ہو رہی ہے نا۔
تو آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اصل یہاں غور کرنا ہے کہ ہم رہ کہاں رہے ہیں۔ یہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جگہ دھوکوں کی اور فریبوں کی جگہ ہے، یہ جگہ واہمات کی اور توہمات کی جگہ ہے، یہ جگہ ملمہ کاری اور قلیوں کی جگہ ہے، یہ جگہ مختلف حلیوں کی اور مختلف ہیلوں کی اور مختلف بہانوں کی جگہ ہے، یہ جگہ فریب کی جگہ ہے، یہ جگہ قدم قدم پر لغزشوں کی جگہ ہے، ایک ایک لمحہ پھونک پھونک کے گزارنے کی جگہ ہے، ایک ایک قدم سنبھل کے رکھنے کی جگہ ہے۔ یہاں ایک ایک لمحے میں پریشانی آ سکتی ہے، اور انسان جو بہت زیادہ محنت کر کے کسی مقام پر پہنچا ہوتا ہے، ایک کیلے کے چھلکے پر پیر پڑنے سے وہ گر پڑتا ہے۔ ایسے ہی کیلے کے چھلکے ہماری زندگی میں مسلسل آ رہے ہوتے ہیں، مسلسل ہماری زندگی میں قدم قدم پہ کیلے کے چھلکے آ رہے ہوتے ہیں، کیا معلوم کہاں کب پیر پڑ جائے اور کہاں ہماری محنت ضائع ہو جائے۔ یہ گھبرائے رہنے کی جگہ ہے، یہ ڈرے رہنے کی جگہ ہے، یہ ہوشیار رہنے کی جگہ ہے۔ بچوں، آپ کو مولا علی رضا علیہ السلام کا قول ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں لا تجلس بالاربعہ، 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ جوانوں، آپ سے بات ہو رہی ہے، 4 لوگوں کے ساتھ دوستی مت کرو۔ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہاتھ ملائیں سب سے، بیٹھیں سب کے ساتھ، مگر ہر ساتھ بیٹھنے والا دوست نہیں ہوتا۔ حضرت فرما رہے 4 لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا مت کرو، اپنی دوستیاں، اپنی رفاقتیں 4 لوگوں کے ساتھ مت رکھو۔ فاسقن، علنی گناہ کرنے والا، چوک پر، روڈ پر، رستے پر، بازار میں، اسکول میں، کالج میں، حتیٰ عمومی جگہوں پر سب کے سامنے غلط کام کو انجام دے کر دھڑلے سے بولنے والا کہ یہ میں نے کیا ہے اور کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ خود تو رسوا ہوگا، یہ تمہیں بھی رسوا کر دے گا۔ ایسے شخص کے ساتھ مت بیٹھو جو تمہیں رسوا کر دے، اس سے دوستی مت کرو۔ کون؟ فاسقن، فاسق، علنی گناہ کرنے والا، فاسد نہیں، فاسق۔ البتہ فاسق فاسد ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے فاسق، لیکن فاسق کاذبن، حضرت فرمایا جھوٹا، اس لیے کہ جو جھوٹا ہے نا وہ تمہیں سراب دکھائے گا، تمہیں خیالات میں لے جائے گا، تمہیں ایک ہوا میں لے جائے گا، تمہارے لیے وہ غبارے بنائے گا۔